بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سیکھیں گے۔ اس آیت میں نئے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ یخدعون بھی ایک بار قرآن میں آیا، یخادعون 2 مرتبہ، آمنو 258 بار، یخدعون 1 بار، اللہ کا حرف جو ہے یہ 3.5 بار آیا ہے، انفسہم 91 بار اور یشعرون 21 بار آیا ہے۔ تو اگر ان 5 لفظوں کو سیکھیں تو ہم 723 لفظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ سے لے کر اس لفظ تک 84 الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ گویا اگر ہم 84 الفاظ یہ سیکھ لیتے ہیں تو 22,503 الفاظ سیکھنے پہ ہم قادر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم بار بار دیکھیں۔ خود قرآن بھی آپ کے سامنے وہ لفظ بار بار لائے گا، آخر یہی الفاظ ہیں جن کو جوڑ کر جملے بنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت میں کتنے لفظ ہیں، ان میں جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ، واو، الذین، وا، ما اور ما تو 2 دفعہ یہاں پہ آ گیا، اسی میں آ گیا، تو یہ اسی طرح بار بار آئیں گے۔ ما کی تعداد نہیں بتائی، یہ بکثرت ہے، جیسے بے حرف جار 2000 سے زیادہ ہے، اس کے لگ بھگ ہی مال کا حرف بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ تو یہ ہے ایک موٹیویشن اور حوصلے کی بات۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے سبق کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم تجوید پڑھتے ہیں اس آیت کی، اور اس کی مشق بھی ہو جائے گی، تجوید کے کچھ چھوٹے موٹے قواعد بھی آ جائیں گے۔ تو میں آپ کو کہلواتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا آ کی آواز نارمل نکلے گی، اس کو تکلف سے ادا نہیں کرنا وگرنہ عین بن جائے گی۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آج قواعد کی تقریباً ریویژن ہے۔ اس آیت میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اس کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم تھوڑی دہرائی کر لیتے ہیں۔ لام کو یہاں پہ ہم موٹا پڑھ رہے ہیں اور اس لام کو باریک پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں پر شد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو پڑھ رہے ہیں یخادعون اللہ، اس کو پڑھ رہے ہیں ناللہ، اس کو پڑھ رہے ہیں واللہ۔ وجہ کیا؟ واللہ، اس کو واللہ کیوں نہیں پڑھا؟ واللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام صرف لفظ اللہ کے موٹا ہوتا ہے اور کوئی بھی لام موٹا نہیں ہوتا، اور کسی لام کی آواز موٹی نہیں ہوتی، صرف لفظ اللہ کے، لفظ جلالہ اسے کہتے ہیں، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت جب اس کے پیچھے زیر نہ ہو۔ زیر ہو تو یہ بھی باریک ہو جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ ہم نے پڑھا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ بڑا واضح ہے کہ یہاں میں نے آواز غیر معمولی زیادہ لمبی کی، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مد بڑی آ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لام زبر الف، اس کی آواز تو ہے لمبی، لا، بس اتنی سی، لا لا لا، بس لا
ایک مٹھی نارمل انداز سے کھولیں لا، تو اتنی مدت ہی لمبا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے اس طرح کا تو یہ 3 سے 4 گنا لمبی ہو جاتی ہے. اور اس کی علامت یہ دے دی جاتی ہے، اس مد کو تو سارے ہی جانتے ہیں. ٹھیک، فارمولہ یہ ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ فارمولہ نہیں آتا. لیکن ہم تو فارمولہ سیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں بغیر اعراب کے بھی آگے عربی پڑھنا ہو تو اس کو ہم کر سکیں. پھر اتنا جو تکلف ہے یہ قرآن کی تلاوت ہی میں، حدیث میں یا باقی عربی متن میں اتنی مدیں لمبی نہیں ہوتی، وہ تو روانی میں بولتے چلے جاتے ہیں. کبھی عربوں کو آپ نے اس طرح گفتگو کرتے ہوئے لمبی آواز میں نہیں دیکھا ہوگا. وغیرہ لطیفہ ہے کہ ایک قاری صاحب نے بچوں پر بڑی محنت کی تھی کہ آپ جو بھی بات کریں گے تجوید کے حساب سے کریں گے. تو ایک بار بچہ ایک اطلاع لے کے آیا، تو اطلاع دے رہا قاری صاحب آپ کے کمرے میں آپ کے سامان کو آگ لگ گئی ہے. اتنی دیر میں ہر چیز بسم ہو چکی تھی. وہ قاری صاحب نے کہا بیوقوف آدمی، یہ تو ایمرجنسی تھی، آپ نے یہ کیا؟ قاری صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں ہر بات تجوید کے مطابق کریں. اس میں جیسے کوئی واز کیا جاتا ہے اس میں بھی تجوید کو دھیان میں رکھا جاتا ہے، یا جیسے سلیس پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھا جاتا ہے؟ جب واز کی جائے اس وقت بھی جب درمیان میں آیت آئے تو اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن کی آیت کو ایک تو فرق ہو جاتا ہے کہ یہ اب قرآن کو حق دیا جا رہا ہے، اس کی آیت آ گئی. وگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدر اسے کہتے ہیں، عام روانی سے پڑھتے چلے جائیں اس کو حدر کہتے ہیں. اور جب اس کو لمبا کر کے جیسے قاری حضرات کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اس کو مشق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ قواعد سیکھ لیے کہ موٹی آواز لام کی کب ہوتی کب نہیں ہوتی، اور لمبی آواز غیر معمولی کتنی. اچھا، جب وقف ہو نا چھوٹی مد پہ تو اس کو بھی ہم اپنی سانس کے برابر لمبا کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کی سانس ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، جتنا مرضی لمبا کر لیں جب تک سانس ہے. ایک یہ ہے وقف کی صورت میں. ہاں، لام پہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، یہ جو رکنا ہے نا یہ صرف گننے کا حق ہے، نون مشدد اور میم مشدد کا حق اور گننے کا حق، اور کسی میں رکتے نہیں. ہاں، وہ ویسے ہی اللہ بس اتنا کافی ہے. اللہ آواز تو 2 حرفوں کے برابر آ جائے گی، لیکن اگر اس کو ہم 3 کے 4 کے برابر کریں گے تو غلط کر دیں گے. اللہ یہ غلط ہو جائے گا. آواز پڑھ جاتے ہیں ایسے ہی والذین، یہ غلط ہے. والذین خود یہ شدت جو ہے نا، ایک ہوتا ہے والذین، ایک ہے والذین، تو شدت تو آ گئی نا، 2 حرف تو ادا ہو ہی گئے. ٹھیک ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. اور کوئی سوال؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ترجمے کی جانب. پہلے ہم سادہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک لفظ کو لیں گے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. اپنے تئیں سمجھنے کہ ہم بڑے کامیاب اور چالاک ہیں، کننگ ہیں اور قابو میں آتے نہیں ہیں. حقیقت میں یہ منافق لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس آیت کی تشریح ہے، یہ آیت اوپر والی آیت کی. حدیث میں الحرب خداعۃ، کہ جنگ تو ہے ہی دھوکہ دہی کا نام، چکمہ دینا ہوتا ہے نا، پینترا تبدیل کرنا ہے، وہ کہتے ہیں سجی بکھا کے کبھی مارنے، تو وہ کرنا ہوتا ہے. یہ تو سارا کچھ چلتا ہے. اور دھوکے کو، دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. کل میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، کہ ذہن میں بات آ رہی تھی
کہ ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ظلم سے بچنے کے لیے وہ ممنوع کام کیا جا سکتا ہے جس سے ہم پرہیز کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے. تو یہ پتہ نہیں آگے فقہی لحاظ سے کتنا ہے، لیکن قرآن کا جتنا مطالعہ کیا جائے پتہ چلتا ہے جان بچانی ہو یا کسی ظلم سے بچنا ہو، دشمن سے بچنا ہو، تو اس وقت بہت سے ممنوع کام کیے جا سکتے ہیں.